بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں رانا عزیر ہوں۔ 15 اکتوبر 2025 بدھ کا دن اور بڑی بریکنگ نیوز افغانستان اور پاکستان کے بارڈر سے آ رہی ہے کہ پوری رات وہاں پر جنگ لڑی رہی۔ پاکستان نے پاکستان کی فضائیہ اور فوج کی طرف سے جو قیامت برپا کی گئی افغانستان میں، یہ دنیا کی تاریخ میں آج تک نہ امریکہ کر سکا نہ روس کر سکا۔ چن چن کر طالبان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، اور پھر جو دہشت گرد گروپس ہیں جو پاکستان پر حملہ کرنے میں ملوث تھے، ان سب کو تباہ و برباد کیا گیا ہے، ان کے کیمپس کو اڑایا گیا ہے، ٹینکس کو بھی تباہ و برباد کیا گیا ہے۔ تو اس ساری سچویشن میں اب جو خبر آ رہی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک نئی بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اور طالبان کا اگلا سپریم لیڈر جو ہے وہ کون ہوگا، ایک نیا نام سامنے آیا ہے۔ اور اس نام نے جس طرح سے پورے کے پورے افغان طالبان کی رجیم میں جو ہلچل مچا دی ہے، سب کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، اور وہ طالبان کے لیڈرشپ جو بنکرز میں چھپی ہوئی تھی، جو میں نے آپ کو خبر دی تھی، وہ بنکر سے اٹھ کر باہر نکل آئی ہے۔ یہ کیا ہونے جا رہا ہے افغانستان میں، اور پھر بھارت اچانک سے کیوں طالبان کو بچانے آ گیا؟ وہ جنگ میں کود پڑے، بھارت باقاعدہ طور پر جنگ میں کود پڑے، اور پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے جو اس وقت نوٹم جاری ہوا ہے وہ بھی ڈیٹیلز میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ اس وقت گریٹ گیم کا ویسٹرن اور ایسٹرن بارڈر پر اس کا آغاز ہوا ہے، اور پھر جو رات بھر کیا ہوتا رہا وہ تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ کشمیر سے لے کر کراچی تک، اسلام آباد جو ہے، وہ ساری جو پاکستان کی مین شرائح ہیں وہ اس وقت مکمل طور پر ریڈ الرٹ ہیں۔ ہوائی جو سفر ہے اس کو بند کر دیا گیا، یعنی کہ فضائی حدود بند ہے۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے، اس پر بھی بات کرنی ہے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے درخواست کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ یہ ایک تصویر جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے، طالبان جو ہے وہ ایک نقشے دیکھ رہے ہیں، اور نقشوں کی مدد سے یہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہیں، اور نقشوں کی مدد سے یہ اپنا ایک پورا لائحہ تیار کر رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے کون کون سے علاقوں پر قبضہ کرنا ہے۔ اور ان کے جو قریبی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں طالبان کے، وہ سوشل میڈیا پر کچھ تصاویر شیئر کر رہے ہیں اسلام آباد کی، اور وہاں پر حملوں کی انہوں نے جو ہے وہ لوگوز بنائے ہوئے ہیں، ان کے پی این جیز کاٹ کر لگائی ہوئی ہیں، اور وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اب کی بار ہم نے اسلام آباد پر حملہ کرنا ہے، اب کی بار ہم نے اسلام آباد کیپٹل جو ہے اس کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ یعنی کہ اندازہ کریں کتنی لمبی جو ہے وہ یہ اننگز کھیلنے کا جو ہے وہ سوچ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کابل سے بھی رات کے تازہ دم دستے تھاؤزنڈز کی تعداد میں اور ہزاروں کی تعداد میں فوجی وہاں پر روانہ، اور وہاں پر ٹیررسٹ روانہ کیے انہوں نے، داعش، طالبان، ٹی ٹی پی، یہ سارے اکٹھے ہو کر پاکستان پر کل رات یہ جنگ لڑتے رہے۔ ٹینکس انہوں نے بھیجے، انہوں نے اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم وہاں پر لگایا، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے انہوں نے میزائل سسٹم وہاں پر تعینات کیے کہ پاکستان کے خلاف آج ہم نے مکمل طور پر جنگ لڑنی ہے۔ لیکن جو کچھ پوری رات ہوتا رہا وہ میں نے آپ کو اپنے پچھلے ولاگز میں بتایا کہ پاکستان کی فوج نے تباہیاں پھیری ہیں، ان کی چیک پوسٹوں پر قبضہ کر لیا، جھنڈے لگا دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ طالبان جو ہیں وہ وہاں پر سفید جھنڈے لہراتے رہے، اور وہ فرار ہو گئے اپنی چیک پوسٹیں چھوڑ کر، اور پاکستان سے مدد کی اپیلیں کرتے رہے کہ خدا را ہمیں جناب چھوڑ دیں۔ آگے بڑھتے ہیں، مزید خبریں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ جناب نہ صرف سارا کچھ یہ ہے، پاکستان جو ہے، پاکستان کی فوج جو ہے وہ اس وقت شدید تپی ہوئی ہے، وہ شدید غصے میں ہے۔ خبر آ رہی ہے کہ پاکستان سیکورٹی فورسز ہیو کنڈکٹڈ ملٹیپل ڈرون اسٹرائک آن ہائیڈ آؤٹس آف انڈین بیک بی ایل اے ٹیررسٹ ان مستونگ۔ یہ جناب بلوچستان سے خبر آ رہی ہے کہ بی ایل اے کی جو دہشت گرد ہیں ان پر ایئر اسٹرائکس کی ہے فوج کی طرف سے، اور ان کے ٹھکانوں کو، ان کی خفیہ جو ہائیڈ آؤٹس ہیں ان کو مکمل طور پر نیست و نابود کر دیا ہے۔ ملٹیپل ٹیررسٹ ور کلڈ، یعنی کہ جو تعداد ہے وہ ملٹیپل بڑی تعداد ہے، متعدد ہلاکتیں ہوئی ہیں دہشت گردوں کی، اور اکارڈنگ ٹو ارلی رپورٹس، ابھی تک یہ صرف ابتدائی معلومات ہیں، مزید کارروائیاں جو ہیں ابھی تک جاری ہیں، ان کی تفصیلات ابھی تک نہیں آ پائیں، جیسے سیکورٹی ذرائع ہمیں بتائیں گے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ ابھی ایک اور خبر آ رہی ہے، a huge explosion and gunfire reported from Mastung, Balochistan province. Sources say that operation is being carried out in the mountainous area of the district, again affiliates of the LBLA۔ یہ جو پہاڑی سلسلہ ہے، پہاڑی علاقے ہیں بلوچستان کے، وہاں پر دہشت گردوں کے خلاف آپریشن لانچ کیا گیا، اور یہ آپریشن خیبر اسٹارم 2.0 اس کو کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر بی ایل اے کے دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، اور وہاں پر ایکسپلوژنز ہوئی ہیں، گن فائر ہوئے ہیں، اور وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ مزید ہلاکتوں کی تعداد بڑھے گی، اور یہ آپریشن جو ہے وہ 15 کو بھی جاری رہے گا، آج کے دن بھی جاری رہے گا، 16 تک یہ آپریشن رہے گا، اور اگلے 24 سے 48 گھنٹے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ پاکستان نے اپنی مخصوص جگہوں کے اوپر فضائی حدود جو ہے وہ بھی بند کر دی ہے، اس کا نوٹم بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ آگے خبر دینا چاہتا ہوں کہ خبر آ رہی ہے کہ فتنہ ہندوستان
getting cooked as well. نہ صرف ٹی ٹی پی یعنی کہ فتنہ الخوارج بلکہ فتنہ ہندوستان کے خلاف بھی یہ آپریشن شروع ہوا ہے اور ان کے دہشت گردوں کو بھی جہنم حاصل کیا گیا. اور آج طالبان جو ہیں ان کے کچھ کیجولیٹیز بتائی گئی ہیں کہ بڑی تعداد ہے ان کیجولیٹیز کی, ہلاکتوں کی. ٹی ٹی پی کے جو دھرندے ہیں, جو کارندے ہیں, جو دہشت گرد ہیں, وہ آج اپنی لاشیں چھوڑ کر دوبارہ سے فرار ہوئے. ان کی بھی بڑی تعداد کے اندر ہلاکتیں پاک افغان بارڈر کے اوپر جناب بتائی جا رہی ہیں. تو یہ ایک بڑی ڈیٹیلز آ رہی تھیں. اور پھر پاک فوج نے فتنہ الخوارج کا جو ٹریننگ کیمپ ہے اس کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے. یہ جو ہے وہ وقت کی ضرورت پڑی ہے تو فتح 4 میزائل جو ہے اس کو بھی لانچ کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک خبر بڑی امپورٹنٹ تھی. اب جناب دوسری جانب جو کرم کا سیکٹر ہے وہاں پر نہ صرف ٹینکس تباہ کیے ہیں بلکہ عملہ بھی ان کا جو ہے وہ جان سے مارا گیا اور فتنہ الخوارج کے خلاف مزید کارروائیاں جو ہیں وہ جاری ہیں. شمشاد ایئرپورٹ جو ہے پوسٹ جو ہے وہاں پر ٹینکس تباہ ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ جو فتنہ الخوارج اور جو طالبان ہیں وہ شدید گھبراہٹ میں اپنی پوسٹیں چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں. اب میں نے آپ کو اپنے پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ طالبان کے جو آفیشلز ہیں, سینئر آفیسر افغان طالبان, انہوں نے یہ خبر کی تصدیق کی کہ ملا ہیبت اللہ جو ہیں وہ ریپورٹڈلی کہیں مسنگ ہو گئے ہیں جناب, ان کا کوئی اتا پتہ نہیں. اب کیونکہ جو افغان سیکورٹی فورسز ہیں انہوں نے کندھار سے اپنی ہائی پروفائل آفیشلز جو ہیں ان کو کندھار سے کہیں سیف زون روانہ کیا کہ آپ ادھر چلے جائیں, کیونکہ جو ان کے اپنے گروپس ہیں آپس میں سب بندی ہو گئی ہے, بغاوت پھوٹی ہوئی ہے. کمدھاری گروپ ہے, حقانی گروپ ہے, اس کے علاوہ جو اینٹی طالبان رجیم ہے, این آر ایف ہے, احمد شاہ مسعود کی جو ایک مزاحمتی تحریک ہے جو 2021 سے شروع ہوئی تھی جس کو شیر پنچیل بھی کہا جاتا ہے. یہ سارے کے سارے انہوں نے جو ہے وہ طالبان کے 4 کمانڈرز بھی مارے اور قندوز کے علاقے میں. اور یہ جو پھوٹ پڑی ہوئی ہے ملا ہیبت اللہ کو نشانہ بھی بنایا گیا, ملا یعقوب جو ہے وزیر دفاع ان کو بھی نشانہ بنایا گیا. تو وہ خبر میں نے آپ کو 2-3 دن پہلے دی تھی. اب ان کے مارے جانے کی خبریں چلی لیکن جو افغان طالبان کے آفیشلز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ مسنگ ہے. ابھی تک پتہ نہیں چل پا رہا کہ وہ کہاں پر ہیں کہاں پر نہیں ہیں, لیکن مسنگ کی اطلاعات وہاں پر آئیں. لیکن اب نیا سپریم لیڈر جو ہے وہ جناب کون ہوگا, وہ نام سامنے آیا, وہ بھی ذرا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پھر آپ کو بتاؤں گا کہ طالبان کو بچانے کے لیے بھارت کس طرح سے میدان میں کود پڑا ہے. بریکنگ نیوز آ رہی ہے کہ فارمر پریزیڈنٹ اشرف غنی, جناب خبر سن لیں, اشرف غنی کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ once again says, ان کی جو ایڈوائزر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ preparations are ready and he is looking to lead Afghanistan again. اشرف غنی کے ایڈوائزر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام ہماری تیاریاں مکمل ہیں اور افغانستان کو دوبارہ لیڈ کرنے جا رہے ہیں. اب احمد شاہ مسعود جو ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہماری تیاریاں مکمل ہیں, ہم اس کو لیڈ کریں گے جو این آر ایف ہے, اور شمالی اتحاد بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اس وقت طالبان کی رجیم جو ہے اس وقت شدید خطرے میں پڑ گئی ہے اور وہ طالبان جو اس وقت کابل میں بیٹھے ہیں وہ بھی بے چینی کے اندر ہیں, جو اس وقت بھارت بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اس وقت شدید پریشان ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے, کیونکہ جو معاہدہ تھا بھارت پاکستان افغانستان اور انڈیا کے درمیان کہ جو افغانستان کے ایئر فورس کے لوگ ہیں وہ تربیت لینے جائیں گے انڈیا کے اندر اور دفاعی چیزیں بھی ہوں گی اور پھر کابل میں ویسے بھی کھلے گی, یہ سارا کچھ ہوگا, انڈیا اس رجیم کو تسلیم کر لے گی یہ. لیکن جو افغان طالبان ہیں ان کا آخری وقت اس وقت شروع ہو چکا ہے اور یہ ایک جو ہے وہ خبر بڑی امپورٹنٹ ہے. دوسری جانب اب چونکہ بھارت کا پورے اسٹیک لگا ہوا ہے, بھارت افغانستان کے راستے پاکستان پر حملہ کرنا چاہتا ہے, وہ ایک مکمل تیاری کر رہا تھا. نہ صرف وہ افغان طالبان کو ساتھ ملا کر ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈر سے پاکستان کے خلاف 2 فرنٹ وار کھول رہا ہے, اور اس نے کل بھی کشمیر کا جو سیکٹر ہے وہاں پر بھی فائرنگ کی, اس کا الزام پاکستان پر لگا دیا, بھارت کی بات کر رہا ہوں. اور پھر اس نے پرسوں جو ہے وہ بھی جو امرتسر ہے وہاں سے 6 فارمیشن کے ایکٹیو ہوئی, 24 جنگی جہاز اچانک سے یکدم وہ سیالکوٹ کی جانب روانہ ہوئے, وہاں سے بھی حملہ کرنے کی پوزیشن میں تھے. لیکن یہ تو ہوا کہ ہماری فضائیہ کے پاس جو خبر تھی وہ آلریڈی موجود تھی, تو ہم فوری طور پر اپنی فضاؤں میں چلے گئے تھے, ہمارے شاہین جو ہے وہ اڑ رہے تھے, جس کے بعد وہ حملہ بھی ان کا پسپا ہوا ہے. اب میں آپ کو جو خبر دینا چاہتا ہوں بڑے غور سے سنیے کہ بھارت جو ہے وہ افغان طالبان کو بچانے میدان میں آ گیا ہے. افغان طالبان کے پلے کا نہیں رہا, ان کی رجیم ہونے جا رہی ہے چینج, اور اس کے علاوہ ان کے اندر بھی بغاوت پڑ گئی ہے, ان کے ہائیڈ آؤٹس جو ہیں وہ بھی تباہ و برباد کیے جا رہے ہیں, دہشت گرد ان کے مر رہے ہیں. اب ہو کیا رہے ہیں, بھارت اور پاکستان ایک دم پاکستان پر افغانستان اور بھارت ایک دم پاکستان پر حملے کے لیے تیار ہو چکے ہیں. یہ خبر بڑی امپورٹنٹ ہے. اس وجہ سے 15 اور 16 اکتوبر میں آپ کو ہم بتا رہا ہوں اس 24 سے 48 گھنٹوں میں بہت کچھ ہو سکتا ہے کہ بھارت اور افغانستان اب 2 فرنٹ وار جگدم پاکستان پر حملہ کریں گے, تاکہ پاکستان کو جو ہے وہ ہم پریشان کریں, کنفیوز کریں, اور مزید تباہی جو ہے پاکستان کی اور اس کا بدلہ لیا جائے. اب افغان سائڈ سے مداخلت آپ نے دیکھا شروع ہوئی, اچانک سے ہوئی ہے, اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پاک فوج ہے وہ مکمل ہائی الرٹ ہے, فضائیہ ہائی الرٹ ہے, اور کہا جا رہا ہے کشمیر سے کراچی تک آپ ذہنی طور پر تیار رہیں کہ وقت آ چکا ہے
کہ اب ان دونوں کے خلاف اکیلے پاکستان نے جنگ لڑنی ہے. ہائی الرٹ ہے مکمل طور پر. ہاٹ اینڈ رابطے بھی ہو رہے ہیں اور بہت ساری انٹرنیشنل جو کنٹریز ہیں، چائنا ہے، رشیا ہے، ایران، دیگر کنٹریز جو ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں کہ اس معاملے کو دبایا جائے. قطر بھی ہے اور سعودی عرب بھی اس میں ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے. لیکن پاکستان جب کسی صورت بھی ان دہشت گردوں کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، نہ پی ایل اے، نہ پی ٹی پی، نہ دیگر دہشت گرد گروپس ہیں، ان کی بات ہم نہیں مانیں گے. پاکستان نے کہا اگر ہم ان کے آگے سرنڈر کریں گے تو ہماری اسٹیٹ کا ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ اگر ہم نے دہشت گردوں کے آگے سرنڈر کر لینا ہے؟ تو یہ دس از ویری امپورٹنٹ اور کروشل پوزیشن فار پاکستان کہ اب ہمیں وقت کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ انڈیا بھی کسی بھی وقت پاکستان پر اٹیک کر سکتا ہے. اور مزید خبر آ رہی ہے کہ بیک ٹو بیک اسٹرائکس ان مچ ماؤنٹینیس لوکیشن نیئر مستونگ سٹی بلوچستان ویپنگ اسٹوری. بیک ٹو بیک اسٹرائک کی جا رہی ہیں، لگاتار اسٹرائک کی جا رہی ہیں دہشت گردوں کے اوپر، بی ایل اے کے ٹھکانوں کے اوپر. مستونگ اور بلوچستان کا جو علاقہ ہے، یعنی کہ جو پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پر اب بی ایل اے کے دہشت گرد بھی مارے جا رہے ہیں. انڈیا اینڈ طالبان آر ڈیسپریٹلی پوشنگ ٹیرورسٹ ان پاکستان ڈسپائٹ دا فیکٹ دا اسٹارمز آر مانیٹرنگ دا سچویشن. وہ انڈیا اور پاکستان جو ہے وہ ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں. وہ اتنے ڈیسپریٹ ہوئے کہ وہ پاکستان کے اندر دہشت گرد دھکیلنے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کو یہ تک نہیں پتا تھا کہ پاکستان کی فضائیہ ہماری فوج، ہماری سیکورٹی فورسز متحرک ہے اور ان کے سارے پلان جب ناکام ہوئے. اب یہ بارڈر سے انڈیا جو ہے وہ کسی بھی وقت پاکستان پر اگلا حملہ جو ہے وہ کر سکتا ہے. اور یہ جو انڈیا نے چال چلی کہ طالبان جو ہے پاکستان پر حملہ کرنے آتے تھے تاکہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد فلٹریٹ ہوں، پاکستان داخل ہوں. پاکستان نہ صرف طالبان کے حملے کو پسپا کرتا تھا بلکہ ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو بھی جہنم واصل کر رہا ہے. اندازہ کرے پاکستان کی پالیسی کا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اس سے نازمی رکھنے. اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.